پیشے کے لحاظ سے میں صحافی ہوں، اور یہ بھی میرا تعارف ہے کہ ارشد شریف کی بیوہ ہوں۔ میں اپنے بچپن سے پریس کلب آ رہی ہوں، میرے سامنے یہاں کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی اور میں سب سے ینگسٹ ممبر یہاں پہ الیکٹ ہوئی۔ یہ ویٹ کیا گیا میرا آئی ڈی کارڈ بن جائے دین آئی ول بی ایلیجیبل ٹو پارٹیسپیٹ ان دا الیکشن۔ بٹ صاحب نے سب سے پہلے مجھے چانس دیا تھا، میں 4 سال ایگزیکٹو کونسل کی ممبر رہی، اور ان کے قریب ووٹ لیے تو اس پہ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اتنے ووٹ مجھے کہاں سے مل گئے۔ میں نے جب سب سے گزارش کی تو میں نے بڑا زور لگایا کہ میں اور فاطمہ جو ہماری یونینسٹ ہے، ہم دونوں آپ شہید کی بیوہ ہیں، ہماری بیٹی ہیں، ہماری بہن ہے، تو ہوسٹ تو ہم ہی کریں گے۔ جتنا بھی میں نے فورس کیا کسی بھی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، لیکن بٹ صاحب اور نیّر نے یہ کہا کہ ہم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہماری دوسری یونینز ہیں، شکیل صاحب، صدیق انصر صاحب، طارق عثمانی صاحب، باقی سب نے بھی یہ کہا کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اور سب سے زیادہ ایک جو سپورٹ آئی وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آئی کہ ان کے والنٹیئرز نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے چیزیں کی۔ اس کے بعد ہم دعا اور وجل بھی کریں گے۔ جب ہمارے مہمانان گرامی بول لیں گے تو اس کے بعد جو پارٹیسپینٹس ہیں، میری خواہش ہے کہ وہ بھی بات کریں، اور جو کوئی پہلے جانا چاہتا ہے وہ بھی جو ہے وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس کو پہلے جگہ دے دیں۔ ناانصافی اتنی شدید ہوئی، بولتے ہوئے بھی میں بعض اوقات کانپنے لگ جاتی ہوں کہ جس پہ بیتی ہوگی تو کیسے بیتی ہوگی، اور میں وہاں کیوں نہیں تھی اس کو بچانے کے لیے۔ ارشد شریف کو خون سے گھبراہٹ ہوتی تھی، کبھی شیو کرتے ہوئے بھی کٹ لگ جاتا تھا تو ایک دم سے شور کی مجھے آواز آتی تھی، میں بھاگتے ہوئے جاتی تھی کیا ہوا ہے، تو کہتے تھے یہ دیکھو کٹ لگ گیا۔ میں نے ان کے شیورز چینج کر دیے، میں نے کہا پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں، کیوں کٹ آپ کو لگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ فوج کے ساتھ کوریج پہ گئے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گھر آ کے ایک دم سے شور ڈالا، ڈاکٹر میلا سے پوچھو کچھ، مجھے کچھ ہو گیا ہے وہاں پہ، مجھے کچھ کاٹ گیا ہے اینڈ آئی نیڈ سم کائنڈ آف اے ٹریٹمنٹ۔ تو میں اکثر ہمارے جتنے جاننے والے ڈاکٹرس تھے ان کے اسٹافرس کو گھر ہی بلا لیتی تھی اور کہتے تھے شو سے پہلے مجھے اپنا بخار 0 پہ چاہیے۔ 102 بخار ہوا ہوتا تھا، کہتے تھے میں نے آفس جانا ہے۔ میں کہتی تھی اس طرح نہیں کیا کریں، آپ کے اسٹافرس کی بھی کوئی پرسنل لائف ہوگی، انہیں جینے دیا کریں۔ سیٹرڈے سنڈے بھی آپ آفس چلے جاتے ہیں، اور ہمیں بھی امیون کیا ہوا ہے کہ بس ایک دن کی تفریح کرنی ہے اور باقی سارا وقت کام کرنا ہے۔ اتنا سچ بولتے تھے کہ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنا قیمتی انسان، اتنا صاحب علم انسان کسی ایک معمولی سی گولی کا نشانہ بن جائے۔ میرے خیال میں 100-200 روپے کی مل جاتی ہوگی ایک بلٹ، اتنا عام ہے اسلحہ۔ میرے نزدیک تو اسلحے پہ مکمل پابندی ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں چپ ہوئے۔ جب انہیں دھمکیاں آنا شروع ہوئی، ہمارے گھر میں آنے کی کوشش کی، ہراسانی شروع ہوئی، تو میں بہت ایکٹیو ہوں۔ جب حامد میر صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا تو وہی بات کہ ہمارے ملک میں مارنے والے ہمیشہ اتنے بڑے ہوتے ہیں نا، اتنے لارجر دین دا ورلڈ ان کو پورٹری کیا صحافی کو نشانہ کیوں بنایا ہے۔ آپ کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی لکھی تھی، وہ بچ گئے، ان کو بر وقت جو ہے وہ ٹریٹمنٹ مل گیا، لیکن ایک طویل عرصہ وہ بیمار رہے لیکن کام کرتے رہے۔ اس وقت 2014 کی بات ہے کہ ہارڈلی ہم کچھ لوگ ہوں گے جو سوشل میڈیا پر یہ کمپین کر رہے تھے کہ جسٹس دیں۔ ارشد خود عدالتوں میں جاتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جس طرح میں مصری خان کو دیکھتی تھی، ولی بابر کو دیکھتی تھی، ابھی جو ریسنٹ ہمارے سندھ میں جتنے ہمارے جرنلسٹ اس دفعہ شہید ہوئے، سندھ حکومت کہتی ہے ذاتی دشمنی تھی۔ بھئی ہماری کسی سے ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی، ہم کوئی بدماش نہیں ہے، لینڈ مافیا نہیں ہے، منی لانڈرنگ نہیں کر رہے، ہمارے کوئی ہم میں سے میجورٹی لوگ تو شاید اسموکنگ بھی نہیں کرتے، اور ہم پہ مقدمے کون سے بنتے ہیں؟ منشیات کے۔ جو شخص اسموکنگ ہی نہیں کرتا اس کے پاس تو منشیات بھی نہیں ہوگی۔ جھوٹے ترین مقدمے، اور عورتوں کے لیے جو نئی چیز لائے ہیں وہ یہ نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے کردار کشی کی۔ مجھ پہ اتنا غلیظ الزام لگا عدت میں شادی کا کہ میں نے کہا یا اللہ قیامت کے دن حضرت عائشہ سے میں یہ میرے کردار کی گواہی کون دے گا کہ میں نے شرعی عدت پوری کی اور میں اب تک اپنے شوہر کے سوگ میں ہوں۔ مطلب ملک میں کوئی اخلاقیات بچی نہیں ہے کہ آپ نے عورت دیکھی نہیں، خاتون صحافی کو آپ کہیں گے کہ وہ بد کردار ہے، مرد صحافی کو آپ کہیں گے کہ وہ لفافہ ہے۔ آپ مجھے یہاں بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں اس وقت، اب آخری تاریخیں شروع ہو گئی ہیں کہ ہماری سیلری آئے گی تو ہم اپنا کام کریں گے، اور یہاں کتنے لوگ ہیں جنہیں لاکھوں میں پیکج مل رہے ہیں۔
वैसे पैकेज जो पीटीवी में लोगों को मिल रहे हैं, क्या आप लोगों को मिल रहे हैं प्राइवेट मीडिया के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। हमारी तो ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई हमारे पास इंश्योरेंस है। अरशद ने जब ये सब करना शुरू किया, मैंने उनसे कहा कि चुप हो जाओ प्लीज, कुछ मत बोलो। अभी हमारी घर में खुशहाली सुकून आया है, पहले एक स्ट्रगलिंग फेज था। मुझे मेरा घर अजीज है, आप मुझे इन चीजों में, जंगों में मत डालें। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझसे सवाल पूछा कि जो भगत सिंह पे मुकदमे करा रहा था वो कौन था? मैंने कहा भगत सिंह को तो मैं जानती हूँ, मुकदमे कराने वाले को नहीं जानती। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह लोग मुझे जानेंगे, जिसने मुझ पे मुकदमे कराए वो हमेशा गुमनाम, बदनाम और तारीखियों में रहेगा। मुझे अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहिए, मुझे अपना शौहर चाहिए, अपने घर का सुकून। जो एक औरत वो करती है, हमारी सेटल लाइफ 12 साल हो चुके थे। उन्होंने कहा बारिश का पहला कतरा तो किसी को बनना है। और एक खौफ की पूरी लहर मेरे जिस्म में गई और मुझे अब था कि ये शख्स अब नहीं मुड़ेगा। मुल्क से वो जाना नहीं चाहते थे, वीजा उनके पास था नहीं। पर जब ये मैसेज आया ना कि हम तुम्हें बरहना करके तुम्हारी वीडियोस फैलाएंगे, तो वो बेलिबास नहीं होना चाहते थे। ये एक वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उन्हें आर्जी तौर पे जाना पड़ा। और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा। मैं कोविड से रिकवर कर रही थी, मैं सफर करने की हालत में नहीं था, मेरा भी पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ था, हम इतने घूमने फिरने जाते ही नहीं थे। अब वहां पे वो जाके ज्यादा बेबाक हो गए, अपना यूट्यूब शुरू कर दिया। जब उन्हें टारगेट किया गया तो वो इतना ब्रूटल था कि मुझ तक वो तमाम तस्वीरें पहुंचाई गई कि मैं देख लूं कि ये देख लो अपना शौहर सच बोलता था ना, हमने देखो इसका क्या हाल किया। स्कल की बोन मिसिंग थी क्योंकि बुलेट वुंड जो था वो हेड शॉट था। किडनी नहीं थी, नेल्स नहीं थे, क्योंकि गोली वहां से होते हुए यहां से निकली थी। सही सालिम शौहर भेजा था, सेहतमंद बाहर भेजा था, और इस इंतजार में थी कि उसी तरह वापस आएगा। ये सब इसलिए किया गया कि बाकी सब भी खामोश हो जाएं कि देखो हमने उसका क्या अंजाम किया। वो वैसे तो इनके बहुत क्लोज था, लेकिन इनके बेनिफिशरी नहीं था, वो किसी से फायदा नहीं लेता था। वो चुप नहीं किया, उसने जमहूरियत के लिए, असल जमहूरियत के लिए आवाज बुलाई। जमहूरियत और सहाफत का बहुत क्लोज रिश्ता है। आज देखें, आज हमारे साथ ऑपोजिशन भी बैठी हुई है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। अब केस नहीं चल रहा पाकिस्तान में, आईनी अदालत हमारा केस नहीं सुन रही है, हम नशिस्तों पे ही बैठ रहे होते हैं। आपको पता है मैं अदालत जाते हुए भी खौफ महसूस करती हूँ। मुझे अदालत जाके कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई इंसाफ मिल जाएगा, और ऐसे लगता है इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हैं जो मुझे देख रहे हैं। इनमें से पता नहीं कितने दूसरे फरीक भी तो आए हुए होते हैं ना, जिन पे हमें शक है। जब भी मैं नशिस्त में बैठ रही होती हूँ, हमारा केस वो आगे की तारीख हुकूमत ले लेती है। हम आज तक 3 साल में अपेलिक करके उस पर तौसीक नहीं कर सके, और मैं वहां के हाई कोर्ट से, अपील कोर्ट से होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है मैंने उनके। कम अज कम उनकी जज ने मुझे सुना तो सही इन 3 सालों में। हमारे जजेस, मैं रोस्टरम पे खड़ी होती हूँ, वो नहीं सुनते, बोलने की इजाजत नहीं देते। आप मुझे बताएं कि अगर वो मेरे सर पे हाथ नहीं रखेंगे दस्ते शफकत, आज तक हमें चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि आप सारे सहाफी मिलके आए और बताएं कि आपकी क्या मसाइल हैं, हम हल करते हैं, या आईनी अदालत हमें बुलाए। वो तो हमें सुनना ही नहीं चाहते। हमारे पास बतौर सिटीजन क्या हम भी तो एक सतून है ना, आप हमें क्यों तबाह कर रहे हैं? अगर एक सतून रियासत का गिर गया तो क्या रियासत यूं हो जाएगी? यूं नहीं रहेगी। हमारे पास ना असला है, ना हमारे पास बजट है, ना हमारे पास बड़े बड़े गोल्फ क्लब हैं, ना हमारी सोसाइटियां हैं, ना हमें हम सब कुछ अपने ओन पे करते हैं। तो आप हमें वो भी नहीं कर, आप हमें बोलने नहीं दे रहे, आप हमें आईना नहीं दिखाने दे रहे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, वो ये है कि कीनिया में गोली चलाने वालों का तो चल रहा है केस, उनका सुप्रीम कोर्ट अब मुझे सुनेगा, 1-1.5 साल में वो मुझे फैसला दे देंगे वहां से। सर्विस जजेस का, और वो इसके ऊपर कार्रवाई करें और उन तमाम लोगों को बुलाएं जिन्होंने अरशद को धमकाया, उसका शो बंद कराया, और 16 FIRs वाले उन लोगों को बुलाएं जिनके खुद जराइम पेशा अपने रिकॉर्ड्स हैं पीछे। चाय पीता पीता कोई शख्स जाएगा, फलां एंकर ने ये बात ठीक नहीं की, इसमें मुकदमा दर्ज कर, जो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और हमारे तो ये हालात हैं कि हमारा घर प्रेस क्लब पे भी हमला हो चुका है,
یعنی کہ وہ ہمیں ریاست کے چوتھے ستون کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. دوسری چیز کہ ہمارے ہاں بہت صاحب ثروت امیر صحافی بھی ہیں جن کے لاکھوں میں پیکیجز ہیں. انہیں یہاں پہ ایک جو ہے وہ کمیشن قائم کرنا چاہیے, ایک فنڈ قائم کرنا چاہیے ان صحافیوں کی فیملی کے لیے جن کی وفات ہو جاتی ہے, جو شہید ہو جاتے ہیں, جن کی بیوائیں اور بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. میں نے حامد میر صاحب کی پٹیشن کا حصہ بننے کی کوشش کی اور ان 14 صحافیوں کے نام بھی ڈالے جو ان 2 سالوں میں قتل ہوئے ہیں. اور یہ غزہ کے بعد دوسرا بڑا نمبر ہے کہ ایک ملک میں جنگ بھی نہیں ہو رہی اور 14 صحافی قتل ہو گئے اور سندھ حکومت یہ کہہ کے بری و ذمہ ہو جاتی ہے اس کی ذاتی دشمنی تھی, یہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل ہوا ہے. ہمیں ایک تو ہراسانی کے حوالے سے سیریس کمیٹی کی ضرورت ہے کہ جس کو دھمکی آ رہی ہے وہ ہے کہ ہمیں مل کے سپریم کورٹ جانا چاہیے, چیف جسٹس سے ملنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ 3 سال آپ ارشد شریف کو دھمکانے والوں, ارشد شریف کا شو بن کر آنے والوں کسی ایک شخص کو بھی نہیں بلا سکے. آج تک ہماری مدعیت میں FIR ہی درج نہیں ہوئی. کیا ارشد کی والدہ کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے قتل کی FIR, ان کی مدعیت کسی کوئی تھانے کا کوئی ہے اردلی اس کے نام سے درج ہوئی ہے ایک فیک FIR. آپ سوچیں یہ مقام ہے اس ملک میں انصاف کا. تو آپ لوگ ایک تو میرے ساتھ اقوام متحدہ اس کے پاس ہے, 47 کی حکومت سے میں نے کبھی کوئی گزارش نہیں کی اور نہ میں کبھی کروں گی. یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. اگر ہم نے اسے نہیں روکا, ہم نے اس پہ بات نہیں کی, ہم نے مل کے جد و جہد نہیں کی, تو اللہ نہ کرے کل کسی اور کا نمبر ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 14 لوگ اس سال 2 سالوں میں اس نئے رجیم میں قتل ہوئے ہیں صحافی, کیا ان کے لواحقین کہیں جد و جہد کر پا رہے ہیں, کہیں بول پا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو پھر ایک پلیٹ فارمز ہیں, سوشل میڈیا ہے, ہمارے اپنے ادارے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں, ایک دوسرے کے کہنے پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ایک میکینزم بنانا ہوگا اس ہراسمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے. ہم اپنے قیمتی صحافیوں کو اس طرح نہیں کھو سکتے, گولیاں لگ جائیں, ان ہراسانی ہو جائے, ان کی جابس چلی جائیں. ہمیں مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا. اور دوسری چیز کہ ہمیں فنڈ قائم کرنا ہوگا اپنے ان تمام صحافیوں کی بیواؤں کے لیے, بچوں کے لیے جو اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.